بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی سے حکیم شمیم احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع گفتگو رزق حلال کی برکتیں اور ثمرات۔ ملا احمد جیون عالمگیر بادشاہ کے استاد تھے۔ بادشاہ نے ان سے فقہی مسائل سیکھے تھے۔ استاد کے تقوی اور پرہیزگاری کا اثر بادشاہ کے مزاج میں رچ بس گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عالمگیر کے مزاج میں بادشاہ کے بجائے عالم القرآن اور دین کا اثر زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ ملا جیون دربار میں پہنچے تو عالمگیر نے استاد ہونے کی وجہ سے ان کی خوب تعظیم و تکریم کی۔ کافی دیر باتیں ہوتی رہیں۔ جب چلنے لگے تو عالمگیر نے ان کی نظر دو آنے کیے۔ ملا جیون مدتوں اورنگزیب کے ساتھ رہے تھے، وہ ان کی خصوصیات سے بخوبی واقف تھے۔ سمجھ گئے کہ اس دعانے میں ضرور کوئی حکمت اور برکت پوشیدہ ہوگی۔ احتیاط سے گھر لے جا کر بیوی کے ہاتھ میں رکھے اور کہا کہ یہ دعانے بڑی برکت کے ہیں اور یہ دعانے بڑی برکت والے ہیں، اس کو ایسی تجارت میں لگانا کہ جس سے آمدنی اور مال میں اضافہ ہو۔ بیوی نے اس دعانے کے انڈے خریدے اور اس پر ایک مرغی کو بٹھا دیا۔ چند روز میں اس سے چوزے نکلے اور کوئی انڈا ضائع نہ ہوا۔ پھر یہ چوزے بڑے ہو گئے اور کوئی نہ مرا۔ پھر سب مرغیوں نے انڈے دینا شروع کر دیے۔ چند ہی روز میں اتنی برکت ہوئی کہ مرغیوں سے پھر بکریاں اور زمینیں اور مکانات خرید لیے۔ ہمسایوں نے جب دیکھا کہ ملا جیون کی دولت مکانات اور زمینوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو گمان ہوا کہ شاید کہیں سے رشوت مل رہی ہے۔ حاسدوں نے بھی یہ مشہور کر دیا کہ ملا جیون رشوت لینے لگے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر عالمگیر کے کانوں میں پہنچی اور انہوں نے ملا جیون کو دربار میں طلب کیا اور آپ سے پوچھا کیا آپ نے زمینیں خریدی ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہ صرف زمینیں خریدی ہیں بلکہ مکانات بھی خریدے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کے دعانے کی برکت سے ہوا۔ اورنگزیب کو یہ تجسس ہوا کہ یہ برکت والے دعانے کہاں سے آئے تھے۔ چنانچہ خادم کو بلا کر کہا کہ فلاں محلے میں فلاں مہاجن رہتا ہے، اس کو بلا کر لاؤ اور یہ بھی کہہ دینا کہ ساتھ میں 3 سال کا کھاتا بھی دیتا ہے۔ مہاجن اپنا کھاتا ساتھ لے کر پریشان حال حاضر ہوا کہ نہ جانے آج عالمگیر نے کیوں یہ کھاتا طلب کیا ہے۔ عالمگیر نے تسلی دی اور کہا کہ آپ سے ایک معمولی بات دریافت کرنی ہے۔ فلاں روز اور فلاں تاریخ کا کھاتا نکال کے یہ بتاؤ کہ تم نے اس روز کیا کیا خرچ کیا۔ مہاجن نے وہ تاریخ نکال کر اس روز کے خرچے کی تفصیلات بتانا شروع کی۔ آخر میں اس نے کہا کہ میں نے ایک مزدور کو اس کی مزدوری 2 آنے دی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر واقعہ اس روز کا یاد ہو تو وہ سناؤ۔ مہاجن نے کہا بارش ہو رہی تھی
اور چھت خراب ہونے کی وجہ سے وہ ٹپک رہی تھی۔ بیوی بھی مجھ سے ناراض ہوئی کہ کتنے روز سے کہہ رہی ہوں کہ چھت درست کرا لو، لیکن تم سے اتنا سا کام بھی نہ ہو سکا۔ مجھے بھی کوفت ہوئی۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھا تو ایک غریب بارش سے بچاؤ کے لیے دیوار کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا جی مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ باہر سے مٹی لا کر چھت پر ڈالنی ہے اور اپنے پاؤں سے دبا دو تاکہ چھت ٹپکنا بند ہو جائے، اور میں تمہیں ضروری سامان دے دیتا ہوں، ایک ٹوکرا اور کدال دیتا ہوں۔ وہ غریب راضی ہو گیا۔ میں نے اسے کدال اور ٹوکرا دے دیا۔ اس نے 2-3 گھنٹے محنت کر کے مٹی ڈال دی اور اپنے پاؤں سے خوب دبا دیا، جس سے چھت ٹپکنا بند ہو گئی، اور اس نے کہا کہ کام ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم کل صبح آ کر لے جانا۔ وہ غریب کہنے لگا کہ کل میرا آنا نہیں ہوگا، جو کچھ دینا ہے آج ہی دے دو۔ میں نے گھر کی تلاشی دی تو 2 آنے نکل آئے۔ میں نے یہ 2 آنے اس کے حوالے کر دیے۔ بادشاہ نے مہاجن سے کہا کہ اب تم چلے جاؤ۔ اورنگزیب نے وداجیون کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو میں نے مزدوری کی تھی وہ آپ کا یہی شاگرد تھا، اور دوسرے دن جب آپ تشریف لائے تو میں نے یہی 2 آنے آپ کی نظر کر دیے تھے۔ وداجیون نے فرمایا یہ جو اس 2 آنے کی برکت سے اتنی بڑھوتری ہوئی اور اتنا اضافہ ہوا، یہ سب رزق حلال کی برکت ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ سن کر آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ رزق حلال کیسی برکت میں لے کر آتا ہے اور کیا کچھ دیتا ہے۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں، اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رزق حلال کمائیں۔ انشاءاللہ رزق حلال پر آئندہ مزید گفتگو ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔